أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن حفظ کلاس کا آج 5واں سبق ہے، لیسن نمبر 5 ہے، اور جو 5واں سبق ہے وہ ہمارا 7ویں مخرج سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے جو ہیں وہ 6 مخارج پڑھ لیے ہوئے ہیں، درمیان میں ہم نے جو ہے وہ 2-3 لیکچر میں، دوسرے اور تیسرے لیکچر میں ہم نے زبان کی تفصیل اور دانتوں کی تفصیل اس لیے ذکر کی کیونکہ جو پہلے 6 حروف تھے، ان حروف کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف حلقیہ کے بعد آگے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے حروف کا، ان کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ بھی ہے اور دانتوں کے ساتھ بھی ہے، 18 حروف جو ہیں۔ تو اس لیے زبان اور دانتوں کی تفصیل ذکر کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری تھا، تو آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو گیا ہے۔ آپ نے 2-3 لیکچر جب مسلسل روانگی کے ساتھ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالتفصیل جو ہے وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ مخارج کا بیان سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ اب 5واں ہمارا سبق ہے، اور تقریباً ہر کلپ، ہر ویڈیو کا جو کلپ ہے وہ منیمم بھی 4 سے 5 سے 10 منٹ کا بھی ہے، 6 منٹ کا بھی ہے، 12 منٹ کا بھی ہے، 17 منٹ کا بھی ہے۔ تو یہ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ کی یہ ایک ویڈیو بنتی ہے۔ اور یہ اتنا خود سوچئے کہ عام طور پر جب ہم مساجد میں یا مدارس میں پڑھتے ہیں تو بہت جو ہے وہ شارٹ کٹ ایک ہی دن میں دوسرے دن وہ مخارج پڑھا کے تو آگے شروع کروا دیا جاتا ہے، جب کہ یہ تفصیل کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے اس وقت تک آپ تجوید نہیں سیکھ سکیں گے، کیونکہ تجوید جو ہے وہ آگے جا کے جب اس کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کا حکم شرعی جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مخارج کی قرات کے ساتھ اور تجوید میں کتنی اہمیت حاصل ہے۔ تو آج ہمارا 7واں مخرج ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج 7واں مخرج ہے ضاد۔ کون سا مخرج ہے؟ ضاد کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ضاد جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ جو داڑوں کے مقابل ہے، جو داڑوں کے مقابل ہے۔ حافہ لسان یعنی زبان کا وہ بغلی کنارہ جو داڑوں کے مقابل ہے۔ حافہ لسان اب آ گیا نا، حافہ لسان، کیونکہ زبان کے درج ذیل حصے اگر آپ نے سنا ہے میرا لیکچر تو اس میں نے درج ذیل حصے زبان کے بتائے ہیں کہ یہ حصے ہیں زبان کے، یہ کیا ہے؟ زبان کے حصے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا حافہ لسان کہاں پر واقع ہے، کیونکہ وہاں پر ہم نے درج ذیل قسمیں پڑھی، اصل لسان، اقصائے لسان، ادنائے لسان، وسط لسان، رأس لسان اور ظہر لسان، بطن لسان، تو یہ جتنی بھی لسان کی اقسام تھی وہ آپ نے پڑھی۔ تو ضاد کا تعلق حافہ لسان کے ساتھ ہے۔ تو حافہ لسان یعنی زبان کا وہ بغلی کنارہ جو داڑوں کے مقابل ہے۔ بولیے حافہ لسان یا ضاد کسے کہتے ہیں؟ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ جو داڑوں کے مقابل ہے۔ تو اب میں نے پریکٹیکل بھی یہاں پر ایک نقشہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جب آپ کو میں یہ تعریف پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد نقشہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ضاد آگے اس کی ڈیفینیشن، زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ۔ حافہ لسان زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ نیچے بھی داڑے ہیں، اوپر بھی داڑے ہیں، 6 نیچے اور 6 اوپر، ٹوٹل 12۔ تو ان میں سے کیونکہ تواحن، نواجز اور ضواحک، زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، چاہے دائیں طرف سے لگے چاہے بائیں طرف سے لگے، تو کون سا حرف ادا ہوگا؟ ضاد۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میرے یہ جو چیک ہیں، یہ جو میرے گال ہیں، جب زبان کی کروٹ جو ہے جہاں یہ داڑوں کے ساتھ لگے گی تو یہاں پر تھوڑی ہوا بھرے گی اور یہ باہر نکلیں گے، جیسے ضاد ضاد، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ آئیے میں آپ کو پریکٹیکل اب مشق کے ذریعے بتاتا ہوں، نقشے کے ذریعے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ درمیان میں زبان ہے، یہ درمیان میں کیا ہے؟ زبان ہے۔
یہ زبان کا جو بالکل نچلا کنارہ ہے اسے کیا کہیں گے؟ نچلا جو طرف ہے وہ حافہ ہے، اوپر والی جو طرف ہے اسے طرف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ زبان کی جو یہ سائڈ ہے، کروٹ ہے، یہ نیچے والی کروٹ کو حافہ، اوپر والی کروٹ کو طرف، درمیان وسط، اور اوپر والی جس کو ہم نوک کہتے ہیں یہ رأس لسان ہے، اور نیچے بالکل جہاں پر زبان ختم ہوتی ہے اسے کیا کہیں گے؟ اقصائے لسان کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اقصائے لسان۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ داڑے ہیں، ایک نواجس، ایک ضواحک، اور 3 طواحن، 1 3 4 اور 1 5، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہم نے تعریف کیا پڑھی؟ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے گی، زبان کی یہ کروٹ ہے جو میں نے تیر کا نشان دیا ہوا ہے، یہ زبان کی کروٹ جب ان 5 داڑوں کے ساتھ لگے گی، 1 ضواحک، 3 طواحن، 1 نواجس، کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ 5۔ لگتا ہے آپ کی توجہ نہیں ہے، یہاں پر تعریف پڑھے ایک دفعہ۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، چاہے طرف سے لگے یعنی دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، ادھر سے لگے یا ادھر سے لگے، تو کون سا حرف نکلے گا؟ ضاد نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ضاد میں کتنی داڑیں آئیں گی؟ 5۔ نام بتائیں۔ نمبر 1 ضواحک، 3 طواحن اور 1 نواجس، کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ 5۔ جب یہ دائیں طرف یا بائیں طرف، زبان کی کروٹ دائیں طرف یا بائیں طرف، ان 5 داڑوں کے ساتھ جب ٹچ کرے گی تو کون سا حرف نکلے گا؟ ضاد۔ تو ناظرین کرام، اس سے اور آسان سبق کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی جو ہے وہ آسان سبق کہیں آپ نے سنا ہے یا آپ نے دیکھا ہو جہاں پر نقشے کے تو اوپر لکھ کے پریکٹیکل سمجھایا گیا ہو؟ یہ بچے یہاں پر اس بات کے بھی گواہ ہوں گے کہ ان کو بھی پہلے اس طرح پریکٹس نہیں کروائی گئی ہوگی، اور لیکن میں یہ کوئی فخریہ میرے لیے بات نہیں ہے، میں تو اس چیز کو اپنے لیے ایک خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کریم نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے چنا ہے۔ بہرحال یہ آپ نے اب یاد رکھ لینا ہے، جب زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑوں کے ساتھ لگے، جب زبان کی کروٹ کل دانت کتنے ہیں؟ 32، ان میں سے داڑیں کتنی ہیں؟ 20 میں سے 5 داڑیں، 3 طواحن۔ ابھی ہم نے نچلی داڑوں کو نہیں ٹچ کرنا، زبان کی کروٹ کو صرف اوپر والی 5 داڑیں، ادھر کی 5 داڑوں کے ساتھ جب ہم ٹچ کریں گے تو کیا نکلے گا؟ ضاد۔ اب کو تعریف سمجھ میں آ گئی؟ کیا تعریف ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں کے ساتھ لگے گی، چاہے دائیں سے لگے چاہے بائیں سے لگے، تو کون سا حرف نکلے گا؟ ضاد۔ اب میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، تمام حروف تہجی میں جو مشکل ترین لفظ جس کو سمجھا جاتا ہے ادا کرنا، وہ ضاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضاد ہے۔ لیکن یہ بالکل نہیں سمجھنا آپ نے کہ ضاد دال کی طرح ہے، ضاد دال کی، کیونکہ دال کا علیحدہ مخرج ہے، ضاد کا علیحدہ مخرج ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ دال میں زبان کی نوک ثنایا علیہ کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، ثنایا علیہ کے ساتھ۔ آپ پڑھیں گے دا، یہ دیکھیں دا اوپر لگ رہی ہے نا، دا میں زبان کی نوک یعنی دال میں زبان کی نوک ثنایا علیہ کے ساتھ ٹچ کرے گی تو دال نکلے گا، لیکن ضاد میں تو زبان کی نوک کا ٹچ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ڈیفرنس سمجھ میں ہے؟ ضاد ہرگز دال کی طرح ادا نہیں ہوتا، ضاد ہرگز دال کی طرح ادا نہیں ہوتا، کیونکہ دال کے مخرج میں زبان اوپر کے جو 2 دانت ہیں، یہ زبان کی نوک ان دونوں دانتوں سے کیا ہوتی ہے؟ ٹچ ہوتی ہے، پھر دال نکلتا ہے۔ لیکن ضاد میں ہرگز ایسا نہیں ہے، کیوں کہ زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑوں سے کیا کرے گی؟ ٹچ کرے گی تو ضاد نکلے گی۔ تو جب آپ ضاد ادا کریں گے تو جب اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو وہ کبھی بھی دال کی آواز نہیں نکلے گی، وہ کون سی آواز نکلے گی؟ ضاد کی۔ تو یہ 7واں مخرج آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں 8واں مخرج۔ 8واں مخرج ہے لام کا۔ 8واں مخرج کون سا ہے؟ لام۔ یہ لام کا مخرج ہے۔ لام کے 8واں مخرج لام ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ طرف لسان مع ادنائے حافہ اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کے مسوڑے،
مقابل کے غمز، مقابل کے غمز، مقابل کے مسوڑے، مسوڑوں کو انگلش لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ غمز، غمز، ٹھیک ہے، GUMES، غمز، ٹھیک ہے۔ تو طرف لسان مع ادنی حافہ اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کے مسوڑے، تو یہاں سے کون سا حرف ادا ہوگا؟ لام ادا ہوگا۔ یہ میں نے نقشہ تیار کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ دانت ہے، یہ زبان میں، یہ درمیان میں کیا ہے؟ زبان ہے۔ اب اس زبان کا یہ جو اوپر والا ہے، یہ دیکھیں، یہ والا اتنا حصہ، بس زبان کا صرف اتنا حصہ جتنا میں بلیک کر رہا ہوں، زبان کا صرف اتنا حصہ ان 4 دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگا، ثنایا کے ساتھ، رباعی کے ساتھ، انیاب کے ساتھ، دواحک کے ساتھ۔ جب یہ زبان کا اتنا ٹکڑا حصہ ان 4 کے ساتھ ٹچ ہوگا تو کون سا حرف نکلے گا؟ لام، لام، طرف لسان۔ یہ کیا ہے؟ طرف ہے۔ جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو سمجھایا، نچلی والی یہ جو کروٹ حافہ ہے، اوپر والی کروٹ کیا ہے؟ طرف ہے۔ تو یہ طرف جو ہے، یہ جب 1 2 3 4 دانتوں کے ساتھ ٹچ کرے گی تو کون کون سا حرف نکلے گا؟ بولیے، لام۔ تو یہ بتائیے، جب زبان کی طرف لسان مع ادنائے حافہ، یہ مع ادنائے حافہ ہے، یہ مد ادنائے حافہ ہے، یہ طرف ہے اور یہ ادنائے حافہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ چیز اس کے ساتھ اوپر والی یہ ٹچ ہوگی، کس کے ساتھ؟ ثنایا، رباعیات، انیاب اور دواحک۔ ثنایا، رباعیات، انیاب، دواحک، یعنی دواحک سے ثنایا تک، یہ 4 جب اس کے ساتھ طرف لسان ٹچ ہوگی تو پھر کون سے حرف نکلے گا؟ لام۔ اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی زبان کا یہ جو حصہ ہے حافہ لسان کا، جب یہ ضواحک، طواحک، نواجز کے ساتھ ٹچ ہوگا تو ضاد، جب یہ رباعیات ضواحک سے ثنایا تک ٹچ ہوگا تو لام۔ تو یہ اتنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ لام کا مخرج کیا ہے؟ طرف لسان مع ادنائے حافہ، ضواحک سے ثنایا تک، مقابل کے مسوڑے، مقابل کے مسوڑے۔ مسوڑا کس کو کہتے ہیں؟ بالکل، داڑھیں اور ہوتی ہیں، مسوڑا اور ہوتا ہے۔ مسوڑا کہتے ہیں بالکل یہ جو نیچے دانت کا بالکل جو اینڈ ہوتا ہے نیچے، یہ تو جب اس کے ساتھ ٹچ ہوگی، لام، لام، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ٹچ کرنی ہے، لام، لام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ٹچ ہوگی تو کون سا حرف نکلے گا؟ لام، لام، چاہے اس سائڈ پہ ٹچ کر لیں یا اس سائڈ پہ ٹچ کر لیں، جب بھی آپ ضواحک سے ثنایا تک زبان کا اوپر والا طرف لسان والا حصہ ٹچ کریں گے تو لام نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ لام۔ آگے آ گیا ہے ناواں مخرج۔ ناواں مخرج کس کا ہے؟ نون کا۔ کس کا؟ نون کا۔ تو یہ کیا ہے؟ طرف لسان اور انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑیں، یعنی یہ سمجھے زبان ہے اور یہ اتنا حصہ زبان کا جب 3 دانتوں کے ساتھ ٹچ کرے گا، انیاب، رباعی اور ثنایا، کیا؟ انیاب، رباعیات اور ثنایا، ان 3 دانتوں کے ساتھ جب یہ زبان کی طرف کنارہ جو ہے یہ کیا کرے گا؟ ٹچ کرے گا تو کون سا حرف نکلے گا؟ نون۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ سارا زبان اور دانتوں کا کانٹیکٹ ہے۔ جب آپ زبان اور دانتوں کو استعمال کریں گے سمجھ کر کہ اس کا یہ مخرج ہے، وہاں پر زبان کو دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتے جائیں گے، مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرتے جائیں گے، داڑھوں کے ساتھ ٹچ کرتے جائیں گے تو حرف خود بخود کیا ہوگا؟ نکلتا جائے گا۔ اس سے زیادہ اور تفصیل کے ساتھ کیا سمجھنا ہوتا ہے؟ اب میں نے یہ مثالیں دے دی، اگر 4 دانتوں کے یہ اوپر ضواحک، طواحک، نواجز کے ساتھ ٹچ ہو تو ضاد، اگر ثنایا سے ضواحک سے ٹچ ہو تو لام، اگر انیاب سے ثنایا تک ٹچ ہو تو نون۔ کیا؟ نون، ٹھیک ہے۔ آگے 10واں مخرج ہے رأس لسان۔ رأس لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کی نوک، زبان کی نوک۔ رأس لسان مع پشت لسان،
مع پشت لسان، یہ بطن ہے زبان کا، ٹھیک ہے، یہ والا جو حصہ ہے یہ بطن ہے، اور یہ جو نچلا ہے یہ پشت ہے، یہ زبان کی کیا ہے؟ پشت، یہ جو ہے زبان کا نچلا حصہ جو ہے یہ پشت ہے، مع پشت لسان، اور مقابل کے تالو سے، مقابل کے تالو سے، یعنی جو بالکل اس کے مقابل ہے اس چیز کے۔ جب آپ بند کرتے ہیں منہ کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں۔ منہ بند کرنے کے بعد آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ زبان جو ہے، یہ زبان، اس کا اگلا حصہ جو ہے نوک، جسے رأس لسان کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ رأس لسان، یہ زبان کا نوک ہے۔ تو جب منہ بند کریں گے تو منہ بند کرنے کے بعد زبان کی نوک کا مقابل سامنے والا کون سا حصہ ہوگا؟ مقابل کا تالو کے ساتھ اوپر لگے گی نا۔ بند کریں زبان تو زبان کی جو اوپر والا ثنایا ہے، یہ دانتوں کا اوپر والا حصہ ثنایا الیہ، جب زبان کا یہ جو حصہ ہے نوک، یہ جب بند کریں گے تو اس کے مقابل کون آئے گا؟ تالو، اس کے کیا آئے گا مقابل؟ تالو۔ اور جب یہ زبان کی نوک اور مع پشت لسان، رأس لسان مع پشت لسان، زبان کی نوک اور زبان کی پشت، جب یہ دونوں مقابل کے تالو کے ساتھ ٹچ کریں گی تو پھر کیا نکلے گا؟ را۔ کیا نکلے گا؟ اب دیکھیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب جب آپ زبان سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ ہے، را کا ساؤنڈ، یہ اوپر تالو ہے نا، مقابل کا تالو ہے، تو زبان کی پشت اور زبان کی نوک وہاں پر ٹچ کرے گی تو را نکلے گا، را را۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ لام نون را، لام نون را، لام نون را، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں یہ جو مخارج ہے جس حرف کا، وہاں سے جب آپ حروف کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو صحیح مخارج کی ادائیگی کیا ہو جائے گی؟ سمجھ آ جائے گی کہ جہاں سے کیسے کیسے حرف ادا کرنا ہے۔ یہ آپ جب لیسن سن لیں پھر اس کے بعد پریکٹیکل خود پڑھ کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ مقصد حل ہوگا۔ تو آج کا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی۔ آج ہم نے 4 مخرج پڑھے، کس کا؟ نمبر 1 ضاد کا، نمبر 2 لام کا، نمبر 3 نون کا، نمبر 4 را کا، اور پیچھے آپ نے 6 حروف حلقی اور 2 حروف لہاتیہ اور 1 حرف شجریہ، کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ کل ملا کے آپ نے پیچھے کتنے حرف پڑھ لیے؟ 3 اور 2 5، 5 اور 6 11، 11 اور 4 11 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 15، یعنی 15 حروف کے ابھی تک آپ نے مخارج جو ہیں وہ کیا کر لیے ہیں؟ پڑھ لیے ہیں۔ تو موجودہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے اور اگلے لیسن کی جو ہے وہ تیاری کریے انشاءاللہ عزیز۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اپنے تاثرات کا جو ہے وہ آپ نے ضروری اظہار کرنا ہے کمنٹ کے ذریعے، تاکہ مجھے پتہ چلے کوئی اگر جو ہے وہ دوران گفتگو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مسٹیک ہوتی ہو تو وہ میں آئندہ لیکچر میں کیا کر سکوں؟ درست کر سکوں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔